يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مبارکہ ہے۔ 2-2.5 مہینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، بچپن سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر آپ کی ہجرت کے 9ویں سال تک قدر تفصیل کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینے والی سن 9 ہجری، جس میں اسلام کا آخری غزوہ بھی لڑا گیا، اور اس سال کو عام الوفود کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا مکہ اور مدینے میں میرے پیغمبر کبھی اکیلے، کبھی حضرت بلال کو لے کر، کبھی حضرت زید کو لے کر، کبھی حضرت ابو بکر اور عمر کو لے کر ایک ایک آدمی کے دروازے پر جا کر دستک دیتے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، اور وہاں سے بدسلوکی کا مظاہرہ ہوتا، آپ اور آپ کے ماننے والوں پر تشدد ہوتا، گالم گلوچ ہوتی، آپ کو اپنے دروازوں سے دھتکارا جاتا تھا۔ لیکن اب اللہ پاک نے اپنے وعدے کی تکمیل فرمائی ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ میں اپنے پیارے پیغمبر کے دین کو تمام ادیان، تمام دنیا پر غالب کر کے رہوں گا۔ تو اب میرے پیغمبر کے دربار میں مختلف ملکوں سے، مختلف بادشاہتوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف قبائل کی طرف سے وفد آ کر ملتے ہیں۔ کچھ اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ ٹیکس کی ادائیگی اس کے لیے رضامند ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وفود کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں عرض کر دیا گیا۔ انہی وفود میں سے سن 9 ہجری میں آپ کے دربار میں ایک وفد آیا ہے، وفد ازد۔ صحابی ہیں حضرت سوید ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں اپنے پیارے پیغمبر کے دربار میں جب حاضر ہوا تو ہم 7 آدمی تھے، اور میں ان 7 میں سے ایک تھا۔ یعنی یہ وفد ازد قبیلے کے 7 سرداروں پر، 7 چنیدہ شخصیات پر، 7 ہنرہار اور دانشور اور عقل مند لوگوں پر مشتمل تھا۔ فرمائے ان میں سے ایک 7واں میں تھا۔ یہ مسجد نبوی کے صحن میں اترے، ضابطے کے مطابق ان کو مرحبا کہا گیا، ان کے لیے خیمے لگوائے گئے، انہوں نے اپنی سواریاں باندھ دی، اور پھر یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی۔ عرض کر دیا گیا تھا کہ ان کے لیے جگہ مختص تھی۔ اب بھی وہ ستون جہاں یہ وفد بیٹھا کرتے تھے اور میرے پیغمبر کے ان کے ساتھ گفت و شنید گفتگو ہوا کرتی تھی، وہ جگہ آج بھی استوانہ وفود کے نام سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پچھلے جانب اور صفہ کا جو چبوترا ہے، اس کے درمیان میں جو تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، یہی وہ جگہ تھی جہاں پیارے پیغمبر ان وفود کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے۔ جب یہ 7 آدمیوں کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام
इनके आने के तरीक़ेकार से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए कि ये आए, बड़े तहम्मुल के साथ अपने सवारियों से उतरे, फिर एक ज़ाब्ते के मुताबिक इन्होंने एक एक करके अपनी सवारियां बांध दी, फिर हर एक ने जो अपनी ज़रूरत का सामान था वो समेटा। फिर इनका जो सरदार और बड़ा था उन्होंने उन तमाम सामान को एक जगह जमा करके उस पर अपनी चादर बिछाई। जिस तरह हमारे जमात वाले अहबाब हिदायत में बयान फरमाते हैं कि आपकी जहाँ तश्कील हो जाएं, आप मस्जिद में बस्ती में पहुँचे, मुकामी बस्ती में जहाँ तश्कील हुई है, तो मस्जिद के कोने में अपना सारा सामान रखे, तो उस पर कोई बड़ी सी चादर डाल दी जाए ताकि वो बिखरी हुई नजर ना आए, बदनुमा न लगे। तो इसी तरह वफ्द अज़द का जो सरदार था उन्होंने वो तमाम सामान जो कुछ भी था वो उस पर अपनी कोई बड़ी चादर डाली और फिर एक अदब के साथ, सलीके के साथ, वक़ार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए। दुआ और सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कैसे आना हुआ। इन्होंने अपना मुद्दा आने की वजह बताई। हमें आपके बारे में मालूम हुआ, आपके दीन के बारे में मालूम हुआ, तो हम अपनी रोएदार बताने के लिए आपके दरबार में पहुंचे हैं। तो कहने लगी कि आपके कासिद हमारे पास आए, आपने जिन सहाबा को भेजा कि हमें आपकी दीन की दावत दें, आपके मजहब के बारे में हमें बताएं, वो कासिद आए और उन्होंने हमें 5 बातों पर यकीन करने का हुक्म दिया। वो कासिद आए और उन कासिदों ने हमें कहा कि आप 5 बातों पर यकीन रखेंगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने पूछा, बताइए मेरे कासिदों ने, मेरे पैगंबरों ने, मेरे पैगाम रसाओं ने, मेरे सहाबा ने आपको किन 5 चीजों पर यकीन करने का हुक्म दिया है। तो कहने लगे सबसे पहले कि हम अल्लाह की ज़ात पर ईमान और यकीन रखें, वहदहू ला शरीक हैं, ज़ात में, सिफत में, उसकी भरी मखलूक़ात में, भरी कायनात में उसका कोई सहीम, उसका कोई शरीक, उसका कोई बराबर, उसका कोई मिसल, उसका कोई मसील नहीं है। वो बड़ी कायनात में यकता है, अहद है, समद है, लम यलिद है, लम यूलद है, लम यकुल लहू कुफुवन है, लैसा कमिस्लिही शै है, जमीन और आसमान का अकेले बादशाह है, कायनात का मुदब्बिर और मुख्तार है। ये बताया हमें तुम्हारे वक्त ने, तुम्हारे कास्तों ने हमें यह बताया। हम अल्लाह पर इस तरह का यकीन रखें। दूसरी बात कि आपके कास्तों ने हमें कहा कि आप फरिश्तों पर यकीन रखें कि ये अल्लाह की पाक मासूम मखलूक हैं और अल्लाह पाक ने इनको पाक और मासूम पैदा किया है। ये अल्लाह पाक की नाफरमानी न करते हैं, न कर सकते हैं और हर वक्त अल्लाह पाक के हुक्म के ताबील में लगे हुए होते हैं। हमने इस बात पर भी यकीन कर ली। तीसरे नंबर पर आपके कासिदों ने हमें यह बताया कि अल्लाह पाक ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए, उनके रहबरी के लिए किताबें भेजी हैं। कुछ छोटी किताबें हैं, कुछ बड़ी किताबें हैं, कुछ के बारे में हमें मालूम है, कुछ के बारे में हमें मालूम नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने जिन किताबों को आसमान से नाजिल फरमाया है, उतारा है, वो सब के सब सच थे। उसमें हिदायत की बातें थी, उसमें कामयाबी की बातें थी। जब वो किताब, जब वो सहीफा अपने जमाने में आया, मानने वाले कामयाब हुए और ठुकराने वाले नामुराद हुए। हमने उन किताबों के हक और सच होने पर भी ईमान रखा, उस पर भी हमने यकीन कर लिया। चौथी बात यह बताई कि अल्लाह पाक ने इंसानियत के हिदायत के लिए
کچھ انسانوں میں سے منتخب کیے اور ان کو رسول کہلائے، نبی کہلائے، پیغمبر کہلائے، اور ان رسول، نبی اور پیغمبروں نے صراط مستقیم کی طرف انسانیت کی رہنمائی اور رہبری فرمائی۔ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے اور جو نہ مانے وہ ہلاک، برباد اور تباہ ہوئے۔ ہم نے اللہ پاک کے ان رسولوں پر بھی یقین رکھا کہ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے چنا، جن کو اللہ پاک نے منتخب کیا، ان پر بھی ہمارا یقین۔ 5ویں نمبر پر آپ کے قاصدوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ایک مستعار فانی زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے، اپنی مقررہ وقت دنیا میں گزار کر پھر عالم برزخ کی طرف اور پھر حشر کے میدان میں اٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے خیر اور شر کے متعلق اس سے سوال ہوتا ہے اور اس کو جزا اور سزا دی جاتی ہے۔ ہم نے یہ بھی مان لیا کہ دنیا میں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ صرف مرنے کا یقین نہیں، مرنے کا یقین تو سب کو ہے، لیکن مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین، یہ ہے بعث بعد الموت۔ فرمائے یہ 5 باتیں آپ کے قاصدوں نے ہمیں بتائی کہ آپ ان پر یقین کرو گے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا، میرے قاصدوں نے جو یہ 5 باتیں آپ کو بتائی، آپ نے ان پر یقین کر لیا؟ عرض کرنے لگے، جی اللہ کے پیغمبر، ان 5 باتوں پر ہمارا یقین ہے۔ فرمایا اس سے آگے میرے قاصدوں نے اور کیا بتایا؟ فرمایا 5 باتیں بتائی کہ اس پر عمل کرو گے۔ یہ 5 باتیں یقین کا ہے، 5 باتیں عمل کے ہیں کہ 5 باتوں پر تم عمل کرو گے۔ وہ 5 باتیں تمہاری عمل، تمہاری کردار، تمہاری زندگی کا حصہ ہوں گی۔ فرمایا ان میں سے پہلی بات شہادتین کا اقرار و تصدیق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک کی وحدانیت اور پیارے پیغمبر کی رسالت، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، اقرار بھی کرنی ہے، دل سے بھی ماننا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی کائنات میں نہیں، اور دل سے یہ تصدیق بھی کرنا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں۔ فرمایا ہم نے یہ عمل بھی کر لیا۔ دوسرے عمل کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا۔ وفد کہتا ہے ازد قبیلے کا کہ تمہارے قاصدوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ عمل کرنے میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار و تصدیق، اور اس کے بعد دوسرا بنیادی عمل نماز۔ لیکن یہاں بھی ارشاد فرمائے اقامت الصلاۃ۔ قاصدوں نے، قاصد انہوں نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا کہ اگر فجر میں نہ اٹھ سکو تو کوئی بات نہیں، عشاء میں نہ آ سکو تو کوئی بات نہیں، ظہر اور عصر میں اگر تم کارخانے میں، دکان میں ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی ایک پڑھ لو، ہفتے میں تمہیں وقت نہ ملے تو جمعے کا پڑھ لو، جمعے کا بھی وقت نہ ملے تو کم سے کم عیدین میں پڑھ لو۔ یہ جو وقت میرے پیغمبر کے دربار سے گیا، یہ نہیں بتایا اس نے، اس وفد نے بتایا 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ۔ تو عرض کرنے لگے کہ آپ کے وفد نے ہمیں نماز کے پابندی کا حکم دیا، ہم نے اس پر بھی عمل کر لیا۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صاحب نصاب ہوں تو اپنی مال کا زکوٰۃ ادا کریں، تو ہم اپنی مال کا زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگے۔ آپ کے وفد نے ہمیں بتایا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم رمضان کے روزے رکھیں، تو رمضان کے مہینے میں ہم رمضان کے روزے بھی رکھنے لگے۔ آپ کے وفد نے ہمیں بتایا کہ ہم صاحب استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج ادا کریں، اور یہ پہلا سال ہوگا سن 9 ہجری جب مسلمان حج کے لیے جائیں گے،
اور اگلے سال سن 10 ہجری میں میرے پیغمبر زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے آخری حج کر کے دنیا سے پردہ فرما لیں گے۔ فرمائے یہ 5 باتیں آپ کے قاصدوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ ان پر آپ عمل کریں۔ 5 وہ اور 5 یہ کتنے ہو گئی؟ 11 نہیں ہوئی؟ ہاں 5 اور 5 11 تو نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا، میں سمجھ لا کہ شاید ہمارے جو ملک کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا، اتنا ڈالر اوپر گیا، اتنا نیچے گیا، اتنا ادھر گیا، اتنا ادھر گیا، اور لوگ اتنے خوشحال ہوئے اور وہ ایک ایک لقمے کے پیچھے مر رہے ہیں بیچارے۔ تو چلو 5 اور 5 10 ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ہمارے زمانے جاہلیت کے، ہم ابتدا سے ہمارے خاندان میں عادت کے طور پر چلی آ رہی ہیں۔ 5 باتیں تو آپ کے قاصدوں نے بتائی کہ اس پر یقین رکھیں، 5 باتوں کے بارے میں بتایا کہ اس پر عمل کریں، لیکن اللہ کے محبوب 5 باتیں ہم اپنے طور پر اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہے، سرداروں نے بتائی ہیں، آباء و اجداد نے بتائی ہیں، وہ ہمارے خاندان کا، وہ ہمارے قبیلے کا ایک ورثہ ہے۔ وہ میراث کے طور پر وہ عادتیں ہماری درمیان چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب کیا باتیں بتائی ہیں یہ بھی بڑی عجیب ہیں۔ وفد کہنے لگی کہ وہ 5 باتیں جو شروع سے ہماری عادت رہی ہیں ان میں سے ایک الشکر عند الرخاء، فرمایا جب ہم فراخی میں ہوتے ہیں، اللہ پاک کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں، صحت کی نعمت، رزق کی نعمت، عزت کی نعمت، جو جو نعمت موجود ہوتی ہیں، ہم تکبر نہیں کرتے بلکہ ہم اس فراخی کی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری خاندان کی، ہمارے قبیلے کی اپنی ذاتی عادت ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہماری خاندانی عادت یہ ہے کہ الصبر عند البلاء، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، ہم پھر نوحہ ماتم بے صبری نہیں، بلکہ ہم اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی اس مصیبت کو تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر اس پر صبر کر لیتے ہیں، اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری خاندانی عادت ہے کہ صبر عند البلاء، کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو برداشت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں طاعون وبا پھیلی ہوئی ہیں وہاں نہ جائیں، وہاں کا سفر نہ کریں، اور آپ اس بستی میں ہیں تو وہاں سے کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف مجھے بھی آئے گی، آپ اس تکلیف سے بھاگ کر نہ جائیں، تیری مقدر میں ہے تو یہاں آئے گی، دنیا کے آخری کونے میں بھی آئے گی۔ تو فرمائے یہ دوسری عادت کہ ہم مصیبت اور تکلیف اس پر صبر کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر الرضا بمر القضاء، کہ ہمارے مقدر میں جو کچھ ہیں ہم اس پر راضی ہوتے ہیں۔ خشک روٹی ہے اس پہ راضی، زیادہ ہیں تو اس پر راضی، کم ہیں تو اس پر راضی، بھوک ہیں تو اس پر راضی۔ غرض رب نے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے، ہماری خاندانی عادت یہ ہے، ہماری بڑوں نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ رضا بالقضاء، رب کے فیصلوں پر رضا ہونا، رب نے جو فیصلہ کیا بس وہ فیصلہ مجھے منظور۔ یہ ہماری خاندان، یہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں۔ فرمایا چوتھے نمبر پر ہماری خاندانی عادت یہ ہے کہ ہم لڑنے جھگڑنے والی قوم نہیں ہیں، ہم لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، لیکن جب کسی قوم سے ہمارا مقابلہ ہو جائیں، لڑائی ہماری اوپر مسلط کر دی جائیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے تو کرواتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے۔ بہادری دیکھیں، یہ ہے
کہ ہم کوئی سر پہرے لوگ نہیں ہیں، فسادی لوگ نہیں ہیں، امن والے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، شرافت کو پسند کرتے ہیں، شرافت والی زندگی کو پسند کرتے ہیں، کسی پر جنگ مسلط نہیں کرتے، لیکن ہمارے اوپر اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ اب دنیا کے 2 سپر پاور تھے، بدماش تھے دونوں، انہوں نے لڑائیاں مسلط کی، اور ایک بے سہارے قوم پر، ایک نہتے قوم پر، لیکن اس قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم سر پہرے نہیں ہیں، شریف لوگ ہیں، لیکن روس نے کہا ہم لڑ کے رہیں گے۔ فرمایا چلو میدان، 20 سال لڑے، 13 ٹکڑے کروا کے واپس بھیج دیے، جاؤ آپ چھاٹتے رہو اپنے زخم۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے کہا میں بھی سپر پاور، میں تمہارا گھلا گھونٹ لوں۔ اس نے کہا چلو بسم اللہ ہیں، آ جائیں۔ وہ آئے میدان میں، اب ان کو بھی کہا چھاٹتے رہو اپنے زخم۔ تو شریف آدمی یہ اس کی بہادری ہوتی ہے، لڑتا نہیں ہے، لیکن لڑتا ہے تو پھر جم کے لڑتا ہے، معمولی سے وسائل کے ساتھ بھی لڑتا ہے۔ فلسطین والوں کو دیکھیں، ٹینک کے سامنے غلیل لے کر لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ٹینک آ رہا ہے اسرائیل کا، یہودیوں کا، اور مقابلے میں فلسطین کا بچہ غلیل لے کر وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اتنا سا پتھر لے کر ٹینک کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا عزت کے وقت نے کہ ہم لڑنے جھگڑنے والے قوم نہیں، لیکن جب ہماری اوپر لڑائی مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر ہم سچے دل سے، پوری بہادری سے، ثابت قدمی سے لڑتے ہیں، پھر نتیجہ جو بھی ہو جائے ہو جائے۔ یہ ہماری بڑوں کی بتائی ہوئی ہماری عادتیں ہیں، ہماری قوم میں موجود ہیں۔ پانچویں عادت جو ہمیں ہمارے اپنے بڑوں نے بتائی ہیں وہ ہے ترک شماتہ بالاعداء، کہ ہم اپنے دشمنوں کی مصیبت پر، اپنے دشمنوں کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ کتنا بڑا ظرف ہے ان کا، ورنہ لوگ تو چاہتے ہیں میرے دشمن کو مصیبت آئے، میری طرف سے آئے، کسی اور کی طرف سے آئے، جس کی طرف سے بھی آئے، لیکن میرا دشمن مصیبت میں رہے، تکلیف میں رہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم دشمن کی مصیبت پر شادیانے نہیں بجاتے، ان کی بری حالت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بھی ہمارے طرح کے خواہشات ہیں، ان کا بھی عزت نفس ہے، اگرچہ میرا دشمن ہے۔ تو کہتا ہے یہ 5 باتیں ہماری عادت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر 5 باتوں کا میں تمہیں حکم نہ دوں؟ 5 باتیں میرے قاصدوں نے بتایا یقین کے لیے، 5 باتیں میرے قاصدوں نے بتایا عمل کے لیے، 5 باتیں تمہیں تمہاری بڑوں نے بتائی ہیں، تو میں آمنہ کا لال 5 باتیں عرض کر دوں، بتا دوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی، فرمایا وہ چیز کبھی جمع نہ کرنا جو تم کھا نہ سکو۔ انہوں نے بھی کمال کیا تھا، لیکن میری پیغمبر کی ایک ایک جملہ سمندر کوزے میں بند ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ مال جس کو تم کھا نہ سکو اسے جمع بھی مت کریں، اتنا جمع کریں جتنا آپ کھا سکو، اس سے زیادہ کھائے گا کوئی اور، حساب تم دو گے۔ دوسرے نمبر پر لا تبنون ما لا تسکنون، فرمائے وہ محلات، وہ بلڈنگیں نہ بنائیں جس میں آپ رہ نہ سکیں، اتنا بنائیں جتنے میں آپ خود رہ سکیں۔ پوری زندگی ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے۔ جس دن مکان بن جاتی ہیں، والد کا جنازہ نکل جاتا ہے، بچے عیاشی کرتے ہیں، حساب کتاب وہاں والد سے لیا جا رہا ہوتا ہے، عیاشی یہاں اولاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ وہ محلات وہ نہ بنائیں جس میں آپ رہ نہ سکیں،
जो आपके रिहाइश का काबिल हो उसी पर इक्तिफा कर लें। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, आप उस चीज में हद से बढ़कर रगबत ना रखें कि कल वो दुनिया में रहे और तुम चले जाओ, या वो चीज दुनिया ही में तुम्हारे सामने ज़ाइल और ख़त्म हो जाए। फना होने वाली चीज पर, ख़त्म होने वाली चीज पर अपनी जिंदगी की पूरी सलाहियत खर्च न करें, अपनी जिंदगी की पूरी ताकत उस चीज पर खर्च न करें जो तुम्हें छोड़ दे या तुम उसे छोड़ दो। अगली बात इरशाद फरमाई कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह से डरते रहा करो। क्यों? इलैहि तुरजाऊन, तुमने वापस माल के तरफ नहीं आना, औलाद की तरफ नहीं आना, दुनिया की तरफ नहीं, दुनिया की मनसब और ओहदों की तरफ नहीं, दुनिया की रंगरेलियों की तरफ नहीं, बल्कि तुम्हारा जाना है तो रब के दरबार में जाना है। तो उस रब से डरो, उसकी डर अपने दिल में बसा लो, अपने ऊपर अल्लाह का खौफ और डर तारी करवा दो। और पांचवी और आखिरी बात इरशाद फरमाए अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कि जो गुजर गया वो गुजर गया, जिसकी तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें रगबत पैदा कर लो, उसमें रगबत पैदा कर लो। अब जो दुनिया चली गई, कल का दिन वापस तो नहीं आता, फिक्र हमें अगले कल का करना है, अगले कल का फिक्र करना है। तो जो आने वाली है यानी आखिरत, उसमें अपनी रगबत, उसमें अपनी शौक ये पैदा कर लें, और जो चला गया उसको भूल जाए। आपसे आने वाले के बारे में पूछा जाएगा कि आपने आखिरत के बारे में क्या किया, तुम यहां मेरे पास आए तो क्या लेकर आए, पर मैं अपनी आखिरत की फिक्र करें। ये 5 बातें अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने उनको बताई। 15 पहले थे, 5 ये हो गई, 21 हो गई, हाँ 20 हो गई। चलो ये 20 बातें। लेकिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इस वफ्त के बारे में एक बात बताई है, फरमाए कादू मिन फिक़हिकुम अन तकूनु अंबिया। फरमाया अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो चुका होता, मैं आमना का लाल आखिरी पैगंबर ना होता, मैं खातमुल अंबिया, मैं खातमुन नबीयीन पैगंबर ना होता, तो तुम्हारी ये जो फ़क़ाहत है, तुम्हारी ये जो दानिशमंदी है, तुम्हारी ये जो होशियारी है, लगते तो ऐसे हो कि आइंदा ज़माने में तुम नबी बनाकर उठाए जाओ। तुम इतने अजीम लोग, तुम इतने बड़े लोग हो, तुम्हारे पास इतने बड़े सिफात हैं। अब वफ्द अज़द 7 में से कोई नबी नहीं बन सका। क्यों? दरवाज़ा नबूवत का बंद था, और इतने अजीम लोग थे, नबी नहीं बने। वो दज्जाल की तरह काना, वो जिस ढीले से इस्तंजा साफ करता था उसी को घुड़ समझकर का लेता था, वो खबीस कहता मैं पैगंबर हूं। अब ये पैगंबर ना बने, ये नबी ना बने जिनकी ये हालत है, और जिनकी ये हालत है, जिनकी मौत भी आती है, मौत भी आती है तो बैतुल खला में आई, बैतुल खला में जिनको मौत आई। ठीक, और मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लूं तो पैगंबर जहां फौत होता है वहीं उसकी कब्र भी होती है। मेरे पैगंबर हजरत आयशा के हुजरे में रूह परवाज कर गई, वहां मेरे पैगंबर का रोजा है। तो अगर मिर्जा कादियानी पैगंबर था, नबी था, नऊज़ु बिल्लाह, तो फिर वो लेटरीन में मरा तो कब्र भी लेटरीन में होनी चाहिए थी। जहां मरता है वहीं उसकी कब्र होती है। फिर कैसे रुसवा की अल्लाह पाक ने। तो इनके मुताल्लिक़ फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तुम ऐसे ज़हीन लोग हो, ऐसे सिफात वाले लोग हो, ऐसे आला कमाल वाले लोग हो, अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना हो चुका होता तो फरमाया कि तुम अंबिया बनाकर उठाए जाते हैं, लेकिन ये चूंकि दरवाज़ा बंद हो चुका है अब तुम अंबिया तो नहीं हो। ये 20 बातें उनको बताई, असल मकसूद मुझे और आपको तालीम देना था। इसके अलावा और भी बहुत सारे वफ्त आए हैं। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-बिदाया व निहाया में तकरीबन 52 की तादाद जिक्र की हैं
جو وفد میرے پیغمبر کے دربار میں آئے ہیں یہ عام الوفود سن 9 ہجری میں، اب 52 وفد میں ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ اب آئندہ نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال سن 9 ہجری میں حج کے لیے صحابہ کرام کو جانے کا حکم دیا۔ ان کا امیر کون بنا، اور امیر نے جا کر مینا کے اندر کیا اعلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود اس سال حج کے لیے گئے یا نہیں گئے؟ تو میرے پیغمبر نے پھر حج کب ادا کیا، یہ آئندہ نشست میں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔